اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اہل قرآن کو فرقہ پرستوں سے منع کرتا ہے، نہ کہ غیر مسلموں سے۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھایا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑنے سے منع کر دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور نہ ہی ہمیں ہمارے گھروں سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم نہ لڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خواتین حضرات، دین میں لڑنے والے لوگ کون سے ہیں؟ خواتین حضرات، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم اس بات پہ لڑتے ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے یا نہیں تھے، یا کبھی انہوں نے اس بات میں جھگڑا کیا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ خواتین حضرات، یا غیر مسلموں نے کبھی اس بات میں جھگڑا کیا ہو کہ رسول کے پاس غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ خواتین حضرات، یہ حیاتی مماتی کے جو جھگڑے ہیں، یہ فرقہ پرستوں کے جھگڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد پر صحابہ نے ظلم کیے یا نہیں کیے، یہ فرقہ پرستوں کے جھگڑے ہیں۔ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فرقہ پرستوں کے جھگڑے ہیں، نہ کہ غیر مسلموں کے۔ کبھی بھی کوئی غیر مسلم آپ سے آ کر یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دلیلیں تو وہ بہروپیے دے رہے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جو دراصل قرآن پاک کے خلاف ہیں، جو دراصل قرآن پاک کے نافرمان ہیں، جو دراصل اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن پاک میں اختلاف کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں سے لڑنے سے منع کر دیا ہے جو دین کے بارے میں ہمارے ساتھ نہیں لڑتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ خواتین حضرات، آج ہمارے اسکولوں کو، ہماری مسجدوں کو، ہماری امام بارگاہوں کو، ہمارے جو مزار ہیں بریلویوں کے، ان کو کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ صرف تفرقہ بازی ہے، اور یہ ساری تباہی اور یہ سارا فساد جو گرم ہے تو یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے گرم ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس قرآن پاک کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی آیت 64 میں فرمایا ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلافات دور کر دیں، لوگوں کے اختلافات کی وضاحت کر دیں۔ خواتین حضرات، اگر ہمارے پاس قرآن پاک کا علم ہوگا تو ہم قرآن پاک سے اپنے اختلافات دور کریں گے، مگر قرآن پاک کو تو بغیر سمجھے ہی پڑھا جا رہا ہے، اندھوں کی طرح پڑھا جا رہا ہے، مردوں کی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک مردے کو قرآن پاک کی اصل مفہوم اور اصل عبارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح فرقہ پرستوں کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی زندہ لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چھوڑ دی ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی چھوڑ دی ہے۔
خواتین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم کر دیا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ تو ان کو بتانے والا ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے، ان کی ڈرامے بازیوں کو کھولنے والا ہے ان فرقہ پرستوں کی۔ خواتین حضرات، آج ہماری جانوں کو جو خطرہ ہے، ہمارے اسکولوں کو جو خطرہ ہے، ہمارے جو بارڈر پہ جو فوجی ہیں، ان کو اپنے غیر مسلم دشمنوں سے تو خطرہ تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ایک ایسا دیوبندی فرقہ جو خود کو راہ راست پہ سمجھتا ہے، ان سے ہے، جو اپنے سوا سب کو کافر سمجھتا ہے، مشرک سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 100 میں بتایا ہے کہ جو کسی فرقے کی اطاعت کریں گے تو وہ کافر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت 13 میں بتایا ہے کہ جو لوگ فرقے بنائیں گے تو وہ مشرک ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرست مشرک ہیں۔ اگر ہم قرآن کھول لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں بتایا ہے کہ کافر یہ ہے اور مشرک یہ ہے، تو وہی کافر اور مشرک ہوگا، نہ کہ ہم اپنے ذہن سے جو اختراع کریں گے، جو اپنے گمان سے بنائیں گے، وہ کافر اور مشرک ہوگا۔ خواتین حضرات، آئیں پہلے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں آج کی منتخب شدہ آیات کو دیکھتے ہیں، پھر ان آیات کی وضاحت کو بھی دیکھیں گے۔ سورہ الممتحنہ آیات 8 تا 9، پارہ نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو دین کے بارے میں تمہیں قتل نہیں کرتے، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تمہیں قتل کریں اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے میں دوسروں کی مدد کی، تو جو کوئی ان سے دوستی کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ الممتحنہ کی آیات 8 تا 9 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو دین کے بارے میں نہ تمہیں قتل کرتے ہیں اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس طرح جاپان ہے جہاں ہماری لوگ جاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں، جہاں جیسے کہ برطانیہ ہے جہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں اور محفوظ طریقوں سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسا کہ چائنا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور محفوظ طریقے سے زندگی گزارتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لڑنے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر آپ جاپان کے ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں آپ کو، اگر آپ ایک مسلم کی حیثیت سے جاتے ہیں تو جو آپ کو کمرہ ملے گا تو وہاں آپ کو قرآن بھی ملے گا اور وہاں آپ کو جائے نماز بھی ملے گی۔ تو اس طرح جو لوگ ہیں جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، جو ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالتے، تو ان لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔
خواتین حضرات، ہمیں پریشان کون کرتا ہے؟ ہمیں فرقہ پرست پریشان کرتے ہیں، جن کے اختلاف ایک دوسرے سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جن کی نہ تو نماز ایک ہے، نہ روزے کا ٹائم ایک ہے، نہ ان کی عید ایک ہے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں تھیں، ان بھی ان کے اختلاف ہیں۔ دوسری باتیں جو قرآن کے حوالے سے ہیں، جو قرآن کے جو حکم ہیں، ان کو بھی انہوں نے حدیثوں کے ذریعے جھٹلا دیا ہے۔ ہر فرقہ حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتا ہے اور اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو دین کے بارے میں لڑنے والے ہیں۔ دین کا مطلب سورہ شورى کی 13 کے مطابق قرآن پاک کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا اور جو پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی کیا تھا۔ خواتین حضرات، دین میں لڑنے والے جو لوگ ہیں وہ فرقہ پرست ہیں، جو قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کرتے ہیں، اور اس سچائی میں اختلاف وہ حدیثوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر فرماتے ہیں کہ فرقے نہیں بنانے، تو فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی سچائی میں حدیثوں کے ذریعے اختلاف کر کے فرقے ہی بنا رکھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کر کے قرآن پاک کو ہی چھوڑ دیا ہے اور فرقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ خواتین حضرات، آج کے جو آیات ہیں منتخب شدہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے منع کیا ہے جو دین کے بارے میں قتل کرتے ہیں اور گھروں سے نکالتے ہیں، اور جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان سے بھی دوستی کریں گے تو وہ ظالم ہیں۔ خواتین حضرات، لوگوں نے تو جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، لوگ اس سے رجوع ہی نہیں کرتے، اور بس وہ فرقہ پرستوں کی اردو میں حدیثیں سنتے رہتے ہیں، جو وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرقہ پرستوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اور ان سے اور ان کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ سورہ روم آیات 31 تا 32، پارہ نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہ بن گئے، اور ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرقے بنانے سے منع کیا ہے، گروہ بنانے سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن پاک کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہ بن گئے، اور ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ خواتین حضرات، تمام گروہ، تمام فرقے بہت خوش ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام فرقے بنانے والوں کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی ولی کی اطاعت نہ کرو، مگر خواتین حضرات، ہر فرقہ اپنے باپ دادا کی دی ہوئی حدیثوں کے اطاعت کر رہا ہے اور قرآن پاک کو بغیر سمجھے اندھوں کی طرح ہی پڑھا جا رہا ہے۔ آئے اس بات کو میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی۔ سورہ اعراف آیت 3، پارہ نمبر 8۔ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کی اطاعت کرو، اور اس کے سوا اور ولیوں کی اطاعت نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ اعراف کی آیت 3 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ کسی ولی کی اطاعت کا منع کر دیا ہے، کسی ولی کی اطاعت سے منع کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اصل عبارت کو توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اصل عبارت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا شمار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے میں ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اطاعت کرتے تھے اور ہمیں بھی اسی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین کو سمجھ لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، جو قرآن پاک کے ذریعے پہنچایا ہے، جو محفوظ حالت میں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔